حضرات ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صفت عدل و انصاف پر سورہ جاثیہ آیت 21 و 22 اور سورہ مومن آیت 20 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اسی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ سورہ جاثیہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو اور ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے یکساں کریں گے؟ یاد رکھیے، ان لوگوں کی موت اور ان لوگوں کی زندگی یہ برابر نہیں ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، اور اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت 21 اور 22 ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ گویا کہ عدل و انصاف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات انسانوں کو بتائی ہے، اور اصولی بات وہ یہ ہے کہ اہل ایمان جنہوں نے اس دنیا میں توحید کو تسلیم کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول جانا اور مانا، اور آپ کے اسوے کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل سمجھا، اور اللہ کی کتاب جو کتاب ہدایت ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، انبیاء کو جھٹلایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بنایا، دل و دماغ کے کہنے پر وہ چلے، اسی کو اصل سمجھا، وہ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، اور دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یکساں معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنی بری بات ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، جو یہ لوگ رائے قائم کر رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی آخرت میں بھی ان اہل ایمان کے مقابلے میں اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہی تقرب اللہ کا ذریعہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساء ما یحکمون۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ یہ یوں ہی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کائنات جو اتنی مستحکم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل و تماشے کے طور پر پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یہ کوئی بچوں کا گھروندا نہیں ہے کہ کھیل لیں اور کھیلنے کے بعد اسے مٹا دیں گے، بلکہ یہ منظم کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو، ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اختیار کی آزادی دی ہے۔ انسان اللہ کے دیے گئے ہوئے اختیار کا بہتر استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، اسی پر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اختیار دے کر کے یہاں فیصلہ نہیں فرمائے گا کسی کے کامیاب اور ناکام ہونے کا۔ اس دنیا میں جو کچھ جاری و ساری ہے وہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غالب ہے اور وہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے تو وہ اللہ کا مقرب ہے اور اللہ اس سے خوش ہے اور وہ کامیاب لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقضی بالحق، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اب جو لوگ اس دنیا میں معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، طاغوت کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، جن کو یہ بلا ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے ہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو فیصلہ فرمائے گا وہ اپنی صفت سمیع اور بصیر کی بنیاد پر حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں کوئی سہارا، جس کو آدمی سہارا سمجھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ کام آئیں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، جن کی بات مانی جا رہی ہے، جن کے طریقے پہ چلا جا رہا ہے، وہ ذرہ برابر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے کیا نام ہے براہ راست نگرانی اور سننے کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا، وہ دن بڑا اہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قائما بالقسط لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جو ہے عدل کے ساتھ نظم کرنے والا، عدل کے ساتھ نظم کرنے والا معبود اکیلا ہے، معبود واحد ہے۔ اس دنیا میں دیگر معبودوں کو، چاہے وہ آدمی کا اپنا نفس ہو یا خاندان اور معاشرہ اور سماج کے رسم و رواج ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، جن کو اس نے خدا کے قانون کے مقابلے میں اختیار کیا ہے، وہ گویا کہ سب بیکار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کے ساتھ اس کائنات کا نظم کر رہا ہے۔ اس دنیا میں اسی عدل سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے انسان بھیجا گیا ہے۔ نظام عدل سے، نظام قسط سے انسان کو ہم آہنگی اس دنیا میں کرنی ہے،
جو لوگ ہم آہنگ ہوں گے اللہ کے نظام عدل و قسط سے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ جاثیہ کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک لوگ اہل ایمان ہوں گے، عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسرے لوگ اللہ کا انکار کرنے والے، غلط راستوں پہ چلنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اہل ایمان کے سلسلے میں کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وَإِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ مصلحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیک لوگ، ایسے صالح لوگ، ان کے اجر کو ہم آخرت میں ضائع نہیں کریں گے۔ گویا کہ تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات کی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو صحیح طور سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، اور وہ ہدایت جو ہمارے لیے ہے اس کو جانا جائے کہ کیا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گویا کہ بدلا جائے، ٹھیک ٹھیک کتاب کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنایا جائے، سنوارا جائے۔ تو اسی کو تمسک بالکتاب کہا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے اور نماز قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا، ایسے نیک اور اچھے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلھا، نیک لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو انہوں نے جیسی برائی کی ہے اسی کے برابر ان کو سزا ملے گی۔ سزا میں کمی اور بیشی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، بلکہ گناہ کے مطابق غلط کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہاں گویا کہ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دوسری جگہوں پر دیکھیں گے تو وہاں خود نیک لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے، اور وہ خوش ہو کر کے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو اور دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یہ گمان کر کے، یہ مان کر کے زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے اپنے خالق و مالک کے سامنے۔ تو آج اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کے نتیجے میں ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اور جن لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش میں نے یہ دن نہ دیکھا ہوتا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس میں چھوٹا بڑا ہر عمل درج ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے چھوٹی اور بڑی ہر بات کا اندراج کر رکھا ہے۔ تو وہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ریکارڈ اس دنیا میں کرامن کاتبین کے ذریعے مرتب کرا رہا ہے اور خود اس کی نگرانی فرما رہا ہے، وہ اپنے علم اور اس ریکارڈ کی روشنی میں جب فیصلہ فرمائے گا تو انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرے وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اس کا تذکرہ قرآن میں متعدد جگہوں پر آپ کو ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس وقت فیصلہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہ اہل ایمان ہیں، یہ عمل صالح کرتے رہے ہیں، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، انسانوں کو ناحق قتل کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے بن کر کے زندگی گزار رہے تھے، اقتدار ان کو دیا تھا تو یہ اقتدار کا غلط استعمال کر رہے تھے، ایک گروہ کو اٹھا رہے تھے، دوسرے پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد برپا کر رہے تھے، یا پرہیزگاروں کو اور بدکاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک گروہ پرہیزگار لوگوں کا ہوگا اور ایک گروہ بدکار لوگوں کا ہوگا، اور دونوں میں نمایاں فرق ہوگا۔ تو یہ اللہ کی دو صفتیں، صفت عدل و انصاف، یہ گویا کہ اس پر ایمان اور اس پر یقین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ توحید کے قائل ہیں، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو ادنا سا شریک و ساجد نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور خوف کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس زندگی میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کل اپنے سے قریب رکھے گا۔ اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدکار لوگوں میں شامل فرمائے گا، وہ ان کا انجام برا ہوگا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کسی مستحق کا اجر مارے گا نہیں۔ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی حق ملے گا۔ نیک لوگوں کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن برے لوگوں کو ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا و سزا اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں نہ کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا، یعنی جرم کے مطابق سزا دے گا۔ نیک اور بد کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں یکساں نہیں ہوگا، بلکہ نیک لوگ الگ ہوں گے اور بد لوگ الگ ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ان صفتوں کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق ملے کہ اللہ عادل ہے، منصف ہے، کہیں ہمارا راستہ غلط تو نہیں ہے۔ کل جب وہ کرسی عدالت پر بیٹھے گا اور عدل و انصاف فرمائے گا تو ہم نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا بدکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ استحضار اللہ کی اس صفت کا انشاءاللہ تعالی ہمیں غلط کاموں سے روکے گا، اچھائیوں کی طرف راغب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے صفت عدل و انصاف پر ہمارا یہ ایمان و یقین پختہ ہو، اور ہماری زندگیوں سے اس کا اظہار ہو۔
اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو بالکل پریشان مت ہوں، آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے شاہین اکیڈمی لکھنؤ تیار ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ دراصل شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کی برانچ ہے، جو نیٹ اور IIT کی کوچنگ کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ شاہین اکیڈمی لکھنؤ میں نیٹ کی کوچنگ آن لائن شروع ہو چکی ہے۔ اپنے فن کے ماہرین اساتذہ اور بہترین اسٹاف آپ کے بچوں کی قسمت سنوارنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کیجیے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی لکھنؤ، میزبان ہوٹل، چار باغ، لکھنؤ۔